بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم وقت کے بارے میں بات کریں گے کہ وقت انسان کے پاس مشترکہ طور پر تمام قوموں کے پاس وقت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت دیا ہے کہ اس وقت کے اندر وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ وہ ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے اچھا بن جائے، برا بننا چاہتا ہے برا بن جائے، وہ طاقتور بننا چاہتا ہے طاقتور بن جائے، کمزور بننا چاہتا ہے کمزور بن جائے، وہ مصنف بننا چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، وہ ایک کامیاب ذمہ دار بننا چاہتا ہے، وہ جو کچھ بھی بننا چاہتا ہے اس وقت کے اندر بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ وقت جو کہ چل رہا ہے، جس کو فلاسفہ کہتے ہیں کہ وقت ایک تیز دھارے کی طرح ہے جس میں مستقبل کی طرف جو بہہ رہا ہے اور اس میں جو واقعات ہیں وہ ماضی کی طرف بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن 4 کام کرنے والا آدمی خسارے میں نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات پر ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کی ترغیب دیتے رہے، اور اگر کوئی مشکلات پیش آئی تو اس پر انہوں نے صبر کیا، یعنی اپنے آپ کو اچھے اعمال میں لگائے رکھا، تو وہ شخص خسارے میں نہیں ہے، باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں پر سورج کا، چاند کا، ستاروں کا نظام سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے، کل فی فلک یسبحون، تو وقت کی اہمیت وہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے سورج جہاں سے طلوع ہو رہا تھا وہیں سے طلوع ہو رہا ہے، یعنی آج کے دن 2 ستمبر کو سورج جس جگہ سے طلوع ہوا تھا، اگلے سال 2 ستمبر کو اسی جگہ سے طلوع ہوگا۔ اسی طرح آج سے 1000 سال پہلے سورج 2 ستمبر کو جہاں سے طلوع ہوا تھا وہیں سے آج طلوع ہوا ہے، اور کبھی اس نے لیٹ نہیں کی۔ غروب ہونے میں بھی یہی ترتیب ہے، چاند کی بھی یہی ترتیب ہے، اور ستاروں کی، یعنی کلن، ہر کائنات کے عناصر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو متعین ہیں، آسمان، سورج، ستارے جو گردش میں ہیں، کہکشائیں ہیں، وہ ایک مقررہ گردش کے اندر وہ لگی ہوئی ہیں، مصروف عمل ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز انسان کو بتاتی ہے کہ اس کا وقت کتنا قیمتی ہے۔ کائنات کے پرندے آج سے ہزاروں سال پہلے صبح جس وقت وہ اٹھتے تھے، جس وقت وہ جاگتے تھے، آج بھی اسی وقت جاگ رہے ہیں، لیکن انسان نے اپنی ترتیب بدلی ہے جاگنے کی اور سونے کی، تو انسان خسارے میں چلا گیا ہے۔ رات کو لیٹ سونا اور صبح لیٹ اٹھنا یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور انسان بہت ساری برکتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ سو رہی تھی۔ آپ نے ان سے کہا کہ اے فاطمہ، آپ سو رہی ہو، اللہ کے روزی تقسیم کرنے کے وقت حاضر رہا کرو، اور فرمایا ان اللہ عز وجل یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت، جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی صبح اذانیں جب ہوتی ہیں، تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن یعنی اللہ تعالیٰ روحانیت اور ہر طرح کی چیز تقسیم کرتے ہیں پہلے آسمان پر آ کر کہ ہے کوئی مانگنے والا مانگ لے۔ جب طلوع فجر ہو جاتی ہے، یعنی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کر طلوع شمس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرتے ہیں، ارزاق الناس، لوگوں کو روزی تقسیم کرتے ہیں۔ تو جب روزی تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے تو مسلمان سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور عربی کا ایک جملہ ہے کہ الوقت سیف قاطع، وقت جو ہے وہ تیز دھاری دار تلوار کی طرح ہے، اگر ہم اس کو پکڑ کر استعمال میں لے آئیں گے تو ہمارا وقت قیمتی بن جائے گا، اور اگر ہم استعمال میں نہیں لائیں گے تو وقت ہمیں کاٹ دے گا۔ اگر ہم اس کے ذریعے سے چیزوں کو کیش کر لیں گے تو ہمیں قیمتی بنا دے گا وقت، اور اگر نہیں کریں گے تو وقت ہمیں برباد کر دے گا۔ دنیا میں جن لوگوں نے وقت کو قیمتی بنایا ہے، وقت نے پھر ان کی قیمت لگوائی ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے وقت کو برباد کیا، ضائع کیا ہے،
تو وقت نے ان کو ضائع کر دیا ہے۔ تاریخ پر انہی لوگوں کے نام انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر انہی قوموں کے نام زندہ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے اور وقت کی قدر کی ہے۔ جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے، وقت نے ان کی قدر و قیمت کروائی ہے۔ ہر انسان کے پاس وقت متعین ہے، مختصر وقت ہے۔ اسی وقت میں کوئی انسان بڑا ذمہ دار بن جاتا ہے، بڑا کاروباری بن جاتا ہے، بڑا عالم بن جاتا ہے، قاری بن جاتا ہے، فاضل بن جاتا ہے، مصنف بن جاتا ہے، اور بڑا لیڈر بن جاتا ہے، بڑا فاتح بن جاتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی بن جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب بن جاتا ہے، ابراہیم لنکن بن جاتا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز 2 سال کی حکومت میں اپنا وقت جو ہے وہ قیمتی سے قیمتی وقت لگا کر اتنے بڑے آدمی بن گئے کہ ان کی 2 سال کی حکومت اور اس کو خلفاء راشدین کی حکومت کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی طرز پر تھی، اتنے بڑے آدمی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ چھوٹا سا کہ وہ کوئی کام کرنے لگے تو ان کے جو سیکٹری تھے یا کوئی ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کل کو کر لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ایک دن کا کام ایک دن میں نہیں کر سکتا، تو کل تو آج کا بھی ہوگا اور کل کا بھی ہوگا، تو 2 دنوں کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا؟ تو اتنی انہوں نے وقت کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی قدر ڈال دی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کو بہت قیمتی بنایا۔ جیل کے اندر جب دشمن نے ان کو قید کر دیا تو وہاں پر انہوں نے قلم چلائے رکھا، اپنے علم کا جو ہے وہ دریا بہائے رکھا۔ باہر بھی ان کا علم کا دریا بہتا رہتا تھا، لوگ اس سے وہ فیضیاب ہوتے، اور جیل کے اندر بھی جاری رہا۔ جب جیل میں آرڈر آیا بادشاہ وقت کی طرف سے کہ اس سے لکھنے کا سارا سامان چھین لیا جائے، تو انہوں نے کوئلے کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا، اور بہت ساری تصنیفات جب وہ جیل سے ان کا جنازہ اٹھا تو کوئلے کے ساتھ لکھی ہوئی برآمد ہوئیں۔ اسی طرح علامہ شمس الائمہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی جب بادشاہ وقت نے قید کیا اور ان کو کنویں کے اندر قید کر دیا، تو ان کے جو شاگرد تھے وہ کنویں کی منڈیر پر آ کر بیٹھ جاتے اور وہ ان کو درس دیتے، اور وہی جو درس تھے ان کے وہ لکھتے گئے، تو ایک بہت بڑی کتاب المبسوط کے نام سے منظر عام پر آئی، جو کہ فقہ حنفی کا بہت بڑا ذخیرہ اور بہت بڑا ماخوذ ہے۔ تو انہوں نے اپنے وقت کو وہاں پر بھی قیمتی بنایا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کے قید خانے میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ اکثر جیل میں رہے اور حکومت وقت کی طرف سے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا، وہاں پر بھی جا کر انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ بہت ساری کتابیں ان کی جو ہیں وہ جیل میں لکھی۔ اور بہت بڑے صحافی علامہ شورش کاشمیری، انہوں نے بھی اسی طرح جیل میں اپنا وقت جو ہے وہ قیمتی بنایا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں۔ اور حبیب بن اوستائی، ابو تمام حبیب بن اوستائی، جن کی کتاب دیوان حماسہ جو کہ درس نظامی میں بھی موجود ہے وفاق المدارس کے، وہ کیسے لکھی گئی؟ وہ ایک سفر پر تھے، واپس آ رہے تھے، تو واپس بارش شروع ہو گئی، برف باری شروع ہو گئی، تو انہوں نے ایک کتب خانے میں پناہ لی اور وہاں پر انہوں نے بہت ساری کتابیں دیکھی، تو اس میں عرب کا جتنا بھی ادب تھا، شعری ادب تھا، اس سب کو انہوں نے جمع کر دیا، تو وہی کتاب دیوان حماسہ کے نام سے مشہور ہوگی، اور اب تک وہ چلی آ رہی ہے، اور جب تک درس نظامی ہے وہ چلتی رہے گی۔ تو انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، وقت کو انہوں نے کیش کیا تو دنیا نے ان کو کیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کا نام زندہ رکھا۔ اور وقت کی کون قدر نہیں کرتا؟ حیوان وقت کی قدر نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا مقصد ہے؟ کھانا ہے اور اس کے بعد بیٹھ جانا ہے، بیٹھے رہنا ہے۔ انسان تو وقت کی قدر کرتا ہے، انسان کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کے اوپر، اس لیے انسان وقت کی قدر کرتا ہے۔ اور ایک بات اور آپ یاد رکھیں کہ عمارت گر جائے دوبارہ بن سکتی ہے، باغ جل جائے دوبارہ بن سکتا ہے، دوبارہ وہ اگایا جا سکتا ہے، اور پیسہ ضائع ہو جائے، فیکٹری جل جائے دوبارہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ ہمیں آج جو مسئلہ بہت آسان لگتا ہے، وقت گزرنے کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حالیہ بارشوں میں کراچی کے اندر جو تباہی پھیل رہی ہے، اگر وقت پر ان کے نالوں کی صفائی کر لی جاتی، کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا، تو آج وہ وبال کا سبب نہ بنتا، بہت ساری جانیں ضائع ہوئی، اس کا سبب نہ بنتا۔ آج اس کو صاف کرنا کتنا مشکل ہے، یعنی بارش سے پہلے جو چیز 5 کلو گرام کی تھی، آج وہ 20 کلو گرام کی بن گئی، تو اس لیے اس طرح سے اس کو
مینج کرنا اور اس کو صاف ستھرا بنانا، صاف کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو وقت بہت قیمتی ہے، انسان کو چاہیے کہ وقت کی قدر کرے۔ کسان ہو یا میدان جنگ کا فوجی ہو، مجاہد ہو، اس کو وقت کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے۔ کسان اگر فصل تیار ہے، اگر وہ وقت کو نہیں سنبھالتا تو فصل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فوجی ہے، اس کی 1 منٹ کی غلطی بسا اوقات پوری فوج کے لیے شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت بڑا انگریز فاتح نپولین، اس نے جب آسٹریا کو فتح کیا تو اس نے کہا کہ میں نے آسٹریا کو اس لیے فتح کر لیا کہ اس کی فوج کو اپنے 5 منٹ کے وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو فتح کر دیا۔ اور ایک جنگ یہ خود ہار گیا، اور خود اس نے کہا کہ میں 5 منٹ اگر پہلے پہنچ جاتا، یعنی 5 منٹ کی قدر و قیمت اگر مجھے معلوم ہو جاتی تو میں وہ جنگ جیت سکتا تھا۔ 5 منٹ کو نہیں سنبھال سکا۔ اور اسی طرح بہت بڑے فاتح سلطان بایزید یلدرم، وہ اور تیمور لنگ کی جب آپس میں لڑائی ہوئی تو تیمور لنگ نے پہلے آ کر، وقت پر آ کر، اس نے میدان جو ہے وہ اچھا اپنے لیے چن لیا، جس کی وجہ سے اس کو ایک فتح کا سبب اس کا یہ بھی تھا۔ اور بھی بہت سارے سبب تھے۔ تو بہرحال سلطان بایزید یلدرم کے ہار جانے کی وجہ سے امت مسلمہ کو جو نقصان ہوا، اس کا خمیازہ جو ہے وہ کئی سالوں تک آگے امت کو بھگتنا پڑا۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ واقعہ ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ وقت کو سنبھالنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو دور دیہات میں رہتے ہیں ان کے لیے میں یہ بھی کہوں گا، اور جن کی خاص طور پر نئی نئی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی، اگر ڈلیوری کا مسئلہ ہو تو بالکل وقت کو ضائع نہ کریں۔ جیسے ہی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، بیٹا یا بیٹی عطا کرنے والے ہیں، تو فوراً آپ ہاسپٹل، بڑے ہاسپٹل میں جہاں پر مکمل کیئر کے ساتھ علاج ہو سکتا ہے، فوراً وہاں پر پہنچے، گھر میں نہ بیٹھے رہیں۔ کیونکہ اگر نارمل ہونا ہوا تو وہاں پر نارمل بھی ہو جائے گا، آپریشن ہوا تو وہاں پر آپریشن بھی ہو جائے گا، جان تو بچ جائے گی، لیکن گھر بیٹھے رہنے سے جان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ جان بہت قیمتی ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ میں بات بھی کرنا چاہتا تھا۔ تو اب چند غیر مسلم لوگوں کے جو واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ صدر واشنگٹن، امریکہ کے صدر جو ہیں واشنگٹن، ان کا سیکرٹری ایک دن 5 منٹ لیٹ آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ 5 منٹ کیوں لیٹ آئے ہو؟ تو سیکرٹری نے کہا کہ میری گھڑی خراب تھی، 5 منٹ پیچھے تھی، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اپنی گھڑی بدل لو یا میں اپنا سیکرٹری بدل لوں گا۔ اسی طرح قائد اعظم، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور وقت سے 5 منٹ لیٹ پہنچا، تو انہوں نے کہا اب کل کو آنا، میں نے جو وقت دیا تھا اس پر آپ نہیں پہنچ سکے، کل کو آنا۔ تو بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ اپنے وقت کی بہت حفاظت کرتے ہیں۔ عامر بن قیس، جو کہ بہت بڑے عرب میں بہت بڑا نام ہے، عامر بن قیس، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے وقت پوچھا کہ مجھے وقت چاہیے آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا سورج کی گردش کو روک دو تاکہ میں آپ کے ساتھ ملاقات کر سکوں۔ اسی طرح اور بہت سارے بزرگ ہیں جنہوں نے وقت بچانے کے لیے اپنا جو کھانا ہے وہ مختصر کر دیا، اور کھانا یہ روٹی کی شکل میں کھانے کی بجائے وہ چورے کی شکل میں کھاتے تھے، یعنی روٹی چور کر ان کا کوئی خادم ڈال دیتا سالن میں اور وہ اس کو کھا لیتے تاکہ وقت بچ جائے۔ تو ہم وقت کیوں ضائع کرتے ہیں، اس کی وجوہات میں آپ کے سامنے مختصر ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات کہ وہ آدمی وقت ضائع کرتا ہے جس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جب انسان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا تو انسان جو ہے وہ وقت ہی ضائع کرتا ہے، کیونکہ جب مقصد سامنے ہوتا ہے تو اس مقصد کو سامنے رکھ کر انسان اپنے وقت کو گزارتا ہے، ٹائم ٹیبل بناتا ہے اور اس کے مطابق وقت گزارتا ہے، اور اپنا ایک ایک جو لمحہ ہے اس کو قیمتی بناتا چلا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے مقصد تھے دنیا میں آنے کے، وہ اپنے آخری لمحات بھی ضائع نہیں کرتے، موت سے چند گھڑیاں پہلے بھی وہ ضائع نہیں کرتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خبر مشہور ہو گئی کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ جب ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر دیکھا تو وہ مطالعہ کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی تو باہر یہ خبر گردش کر رہی ہے اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیماری کا علاج ہی یہی ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے
علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سفر نامہ روم و شام میں کہ ایک وقت آیا کہ جب سمندر کے اندر جہاز جو ہے اس کا انجن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور اس کے جو میں نے دیکھا کہتے ہیں کہ اس کے جو وہاں پر جو عملہ تھا وہ بڑے گھبرائے ہوئے کام کر رہے تھے، اور پھر میں مسٹر آرنلڈ جو کہ کپتان تھا اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو ساری صورتحال بتائی، تو وہ مطالعہ کر رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ کیا حادثہ پیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ جہاز کا انجن جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جہاز بچ جائے گا یا تباہ ہو جائے گا، لیکن جو وقت بچا ہے میرے پاس اس کو تو میں قیمتی بنا لوں، اس کو مزید ضائع کر دینا یہ حماقت ہوگی۔ یعنی کہ انہوں نے وقت کو قیمتی بنایا، تو آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وقت انسان کے پاس بہت قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اگر ہم روزانہ ایک گھنٹہ وقت قیمتی بنانا شروع کر دیں، روزانہ کا 1 گھنٹہ مطالعہ کے لیے نکالنا شروع کر دیں، روزانہ کا آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکالنا شروع کر دیں اپنے جسم کے لیے، اور روزانہ کا 1 گھنٹہ اپنے گھر والوں کو خالص اپنی بیوی بچوں کو دینا شروع کر دیں، تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور خاص طور پر جو صبح کا وقت ہے، رات کو سونا جلدی شروع کر دیں اور صبح کو جلدی بیدار ہونا شروع کر دیں، تو ہماری زندگی کی آدھی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، انسان کا سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے، اور دن کے اندر صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، اور رات کے بارے میں فرمایا کہ لا ثمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہوگی، کوئی بات چیت کی باتوں کی کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، مجلس نہیں ہوگی، بلکہ عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ۔ اور ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمیں ایک جملہ یاد تھا، اور ہمارے استاد خلیل اختر صاحب وہ ایک جملہ بار بار کہا کرتے تھے، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، کہ جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو کیا بناتا ہے؟ صحت مند بھی بناتا ہے، اور طاقتور بھی بناتا ہے، اور مالدار بھی بناتا ہے، اور عقل مند بھی بناتا ہے۔ یعنی انسان جب ریلیکس ہوگا تو اس کی عقل بھی صحیح طرح کام کرے گی، اس کے تمام اعضاء صحیح طرح سے کام کریں گے۔ تو آج سے اگر ہم یہ شروع کر دیں کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، روزانہ 1 گھنٹہ ہم اپنے وہ اوقات کہ جو ہم ضائع کر دیتے ہیں ان کو قیمتی بنانا شروع کر دیں۔ 1 گھنٹہ ہم مطالعہ کے لیے مختص کر دیں، اس میں اور کوئی کام نہ ہو۔ آدھا گھنٹہ ہم ورزش کے لیے، انسانی جسم کی ورزش کے لیے ہم شروع کریں، تو اس طرح سے ہمارا وقت قیمتی بن سکتا ہے۔ اور ایک کام اور جو کہ وقت کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے، ایک وجہ وہ یہ ہے کہ اپنے آج کے کام کو کل پر ٹالنا، کہ میں یہ کل کو کام کر لوں گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک مثال کے ساتھ اس کو کسی فلسفی نے سمجھایا ہے کہ ایک درخت کو آپ نے کاٹنا ہے، اس درخت کو آپ آج کاٹ لیں گے تو اس کی جڑیں بھی اس کو اکھیڑ لیں گے، اکھیڑنا ہے درخت کو، تو آج اکھیڑ لیں گے تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ جڑیں ابھی اوپر ہیں، اس کو آپ اکھیڑ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے آپ کل پر ٹالتے جائیں گے تو اس درخت کی جڑیں جو ہیں زمین کے اندر ہی وہ چلتی چلی جائیں گی، اور زمین کے اندر وہ اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دے گا۔ انسان کے جسم کے اوپر ایک پھنسی پھوڑا بن جاتا ہے، اس کو آج اگر غور نہ کیا گیا، نہ دور کیا گیا، کینسر کا کوئی مرض بن گیا تو وہ پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ اس لیے وقت جو ہے اس کو ضائع کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ اور احتساب ایک سبب ہے وقت کو ضائع کرنے کا، احتساب، کہ انسان اپنے ضائع شدہ وقت کے بارے میں احتساب نہیں کرتا کہ میں نے آج کیا کمایا اور کیا کھویا۔ تو ہمیں اپنے وقت کا احتساب بھی کرنا ہے کہ آج کے دن ہم شام کو بیٹھ کر سوچنا ہے ہم نے کہ کون سا وقت ہم سے ضائع ہو گیا۔ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو ہم ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے، چاہے وہ انفرادی ترقی ہو چاہے اجتماعی ترقی ہو۔ مغرب نے مسلمانوں کے اصولوں پر عمل کر کے آج ترقی کر لی ہے، اور مشرق نے یعنی ہم نے رات کو دیکھے کتنے بجے ہم سوتے ہیں اور صبح کو کتنے بجے جاگتے ہیں، یہ ہم دیکھ لیں۔ جو قوم رات کو جلدی سو جاتی ہے اور صبح جلدی اپنے کام پر روانہ ہو جاتی ہے، اللہ کا نام لے کر جلدی شروع کر دیتے ہیں، اس کو ترقی کے راستے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وقت اتنا قیمتی ہے۔ جاپان کے بارے میں میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ وہاں کی جو ریلوے نظام ہے، ریلوے یعنی ٹرین، ایک پورے سال میں وہ منٹوں میں لیٹ نہیں ہوتی، بلکہ پورے سال کا ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، بسا اوقات ایک ٹرین
10 سیکنڈ پورا سال میں 10 سیکنڈ لیٹ ہوئی، پورے سال میں 12 سیکنڈ لیٹ ہوئی، تب بھی وہ معافی مانگتے ہیں قوم سے کہ ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ اور جب ہم بسا اوقات ایک آدمی کسی کو وقت دیتا ہے تو اب وہ لیٹ پہنچا ہے تو اگلے آدمی کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے بسا اوقات انسان کسی میٹنگ میں جانا چاہتا ہے، میٹنگ میں 10 آدمی اس کا انتظار کر رہے ہیں، یہ لیٹ ہے، اب یہ جائے گا تو میٹنگ شروع ہوگی، تو 10 آدمیوں کا وقت اس ایک کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح انسان نے کسی جگہ پر بیان کرنا ہے تو وہاں پر اگر ٹائم پر نہیں پہنچے گا تو کتنے لوگوں کا ٹائم ضائع ہوگا۔ اور شریعت نے ایسے مواقع پر خاص ہدایت دی، فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً جنازہ پڑھا جائے۔ اور شریعت پتہ تھا، فطرت کا وہ پتہ تھا کہ اس طرح سے لیٹ ہوگی اس طرح کے مواقع پر، اس لیے فرمایا کہ جلدی جنازہ پڑھو تاکہ جس نے وہ صرف جنازے کے لیے آیا ہے وہ اپنے جنازہ پڑھ کر وہ چلا جائے اور اپنے کام پر چلا جائے۔ اور اسی طرح نماز کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے کہ نماز جو ہے وہ اس کا وقت ایک متعین ہے، کتابا موقوتا، متعین وقت میں نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اور تو نماز بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ نماز ایک متعین وقت میں ہے۔ اسی طرح اذان وہ بھی سکھاتی ہے کہ ایک متعین وقت میں اذان ہے۔ یعنی ہر چیز اسلام کی ہمیں ڈسپلن سکھا رہی ہے، وقت کی پابندی سکھا رہی ہے۔ اب ہم نہ سیکھیں تو پھر اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ تو آج سے ہم عزم کریں کہ ہم اپنے وقت کو سنبھالیں گے تاکہ وقت ہمیں سنبھالے۔ آج ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے تو ہمارا وقت ہمیں قیمتی بنا دے گا۔ آج ہم اپنے وقت کو لکھنے میں، پڑھنے میں، کوئی کام کرنے میں، کسی کی خدمت کرنے میں صرف کر دیں گے تو کل وقت ہمیں یاد رکھے گا۔ جو لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، وقت ان کو ضائع کر دیتا ہے۔